نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی ذات کا تجزیہ اور تزکیہ۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم ہمیں نظر آتا ہے، روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر روح ہمارے جسم کی زندگی کا سبب ہے، جس طرح ہمارا جسم روح کے وجود اور مظاہر کا ثبوت ہے۔ جسم کو فنا ہے اور روح کو دوام ہے، اور ان دونوں عناصر سے انسانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ اور ماحول ہوتا ہے جو بعد میں اسے کافر یا مومن بنا دیتا ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں اپنے وجود کا، کیونکہ ہم اگر دوسرے لوگوں میں گم ہو جائیں تو خود کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ سب سے پہلے ہم خود سے آگاہ ہوں اور پھر دوسروں کی فکر کریں؟ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی اصلاح۔ تو کیوں نہ ہم اپنی ذات کا تجزیہ کریں؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اپنے وجود کے ان دو اہم عناصر میں کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، جسم پر یا روح پر۔ مثلا جسم کی حفاظت اور نگہداشت کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور روح کے تقاضے کتنے پورے کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کو بچپن ہی سے یہ شعور ملنے لگتا ہے کہ اسے اپنی صحت اور صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ جتنا جتنا وہ بڑا ہونے لگتا ہے وہ اپنے وجود کی آبیاری میں سنجیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی ساری عقل و سمجھ اس جسمانی یا حیوانی وجود کی خواہشات و مطالبات کو پورے کرنے میں صرف ہونے لگتی ہے، اور وہ ان کو بہترین سے بہترین انداز میں پروان چڑھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہر انسان بخوبی اس انسانی فطرت کو سمجھ سکتا ہے، اس کے کھانے پہننے اور رہنے کے بے حد و حساب شوق اور خواہشات کو دیکھ کر۔ یہ ہمارے جسم کی آرائش و زیبائش کے انداز، ہمارے کھانوں کا تنوع، ذائقوں کا کمال، صحت کی حفاظت اور نگہبانی کا احساس، دنیا کی سب سے بڑی ذمہ داریاں ہیں انسان پر، جو کہ بالکل درست ہیں، کوئی ان کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ مگر انسان کو اپنے وجود کے دوسرے حصے کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے، یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ روح کی حفاظت اور اس کی توانائی کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں، ان پر نظر ڈالنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے خالق کی تلاش، پھر اس کی پہچان، اس پر یقین، عقیدہ، پھر اس کی بندگی۔ ہمارا خالق جو رب کائنات ہے، آسمان اور زمین میں بکھری بے شمار نشانیاں جو اس کی ذی شعور مخلوق کو ہر طرف اس کے ہونے کا، نہ صرف اس کے ہونے کا بلکہ اس کی وحدانیت کا کھول کھول کر یقین دلا رہی ہیں، مگر انسان اس کی طرف سے لاپرواہ ہے، غافل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ان نشانیوں پر توجہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے، زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جن پر سے وہ گزرتے ہیں مگر کوئی توجہ نہیں کرتے، لہٰذا وہ راہ راست پا ہی نہیں سکتے۔ اگرچہ بہت سوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پا لیا، اپنے رب کو وہ بہت سارے نام دے لیتے ہیں، کہیں ایشور، بھگوان، کہیں گاڈ، گاڈیسز، اور پھر ان کا پورا خاندان، اور کہیں مدر نیچر، اور پھر اس کی مخلوق کی بندگی و پرستش کرنے لگتے ہیں، کیونکہ خالق وہ ہے، باقی ہر چیز اس کی تخلیق ہے۔ اس کو چھوڑ کر جو کوئی بھی
کسی کی بندگی کرے گا تو وہ خالق کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی بندگی کر رہا ہے۔ اس بات کا انہیں علم نہیں ہے، وہ جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ در حقیقت وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ مالک کائنات، خالق کائنات نے اپنی پہچان کا ذریعہ اپنی ذی شعور مخلوق کو اپنی مہربانی سے خود بتایا ہے۔ جس طرح اس نے اپنی اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی زندگی اور اس کی بقا کے سارے اسباب و وسائل پیدا کیے، اسی طرح اس کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری خود اس نے اپنے اوپر رکھی۔ سورہ الدہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، نَبْتَلِيهِ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے اس کو اس کے لیے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے تو وہ شکر کرنے والا ہو اور چاہے تو وہ کفر کرنے والا ہو، انکار کرنے والا ہو۔ اور اس کے لیے اس نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے، جنہوں نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا، اللہ کی دعوت عظیم اللہ کے بندوں کو پہنچائی، یعنی انہیں توحید، اپنے رب کائنات کی عظیم لا شریک اول و آخر ہستی کا شعور بخشا۔ رسالت کا منصب عظیم اور انسانیت پر اللہ تعالیٰ کی باران رحمت کا احسان واضح کیا کہ ہدایت انبیاء پر ایمان لانے سے ہی ملتی ہے۔ ہدایت صرف اور صرف انبیاء پر ایمان لانے سے ملتی ہے۔ جو ہدایت کا راستہ دیکھنا چاہتا ہو اس کو اللہ ہدایت اس وقت دیتا ہے جبکہ وہ انبیاء کی بات مانے۔ توحید رسالت ہی وہ چیز ہے جو بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے اور انسان کو مکمل خود آگاہی عطا کرتی ہے۔ اور پھر معاد یعنی آخرت، یہ دنیا کی زندگی ہمیشگی کی نہیں بلکہ دارالعمل یا دارالامتحان ہے۔ ہمیشگی کا گھر آخرت ہے اور ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ جسم و جان یا جسم و روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو پھر جوڑ دیں گے اور یہ جسم روح یا جسم و جان اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں، خواہ اچھے کیے یا برے۔ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو کس طرح ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، ہمارے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں جو ہمارے منہ سے بات نہیں نکلتی مگر وہ لکھ لیتے ہیں۔ ذرہ برابر نیکی بھی درج کر لی جاتی ہے اور ذرہ برابر جو انسان نے برائی کی ہوتی ہے وہ بھی درج کر لی جاتی ہے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فیصلے کے دن انکار کرنے والے لوگ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے جس میں ہماری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی درج ہے۔ سورہ کہف، اس دن نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ چنانچہ اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم اپنے جسم و جان یعنی جسم و روح دونوں کی حفاظت و نگہبانی کرتے ہیں یا جسم کی صحت، تندرستی اور حفاظت کے ساتھ روح کی افزائش، بالیدگی اور زندگی کا بھی خیال رکھتے ہیں، یا صرف ایک حصے کی ہی فکر کرتے ہیں، جسم کی، روح کو فراموش کر دیتے ہیں۔ جسم کی بہترین غذا حلال اور پاکیزہ غذا ہے اور روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جس طریقے سے جسم کی بہترین غذا حلال اور پاکیزہ کھانا ہے، اسی طریقے سے روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الرعد میں فرماتے ہیں، الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب جان لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔
کیونکہ روح کا اطمینان، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جس طرح سے غذا سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے، جسم غذا کے ذریعے توانائی حاصل کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی بندگی، سراپا بندگی یعنی اس کی اطاعت و فرما برداری سے ہماری روح کو غذا حاصل ہوتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ کی اطاعت و بندگی، اس کی حکم برداری کے لیے ہمارے جسموں کو، اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کی حکم برداری یعنی اس کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اس کے حکموں کی اطاعت کرنے کے لیے ہمارے جسموں کو راضی کرتی ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو آسان بنا دیتی ہے۔ ہر اس انسان کو جو اپنی روح کی نگہداشت کرتا ہے اپنے رب کی بندگی کرتے ہوئے، تو اس کی روح اس کو وہ مضبوطی عطا کرتی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری آسان ہو جاتی ہے۔ نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتا، بڑی دشوار ہو جاتی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم معاشروں اور اب تو مسلمان معاشروں میں بھی جب سے انہوں نے اپنے منصب کو چھوڑ کر گمراہوں کی اطاعت کو پسند کر لیا ہے، انہوں نے بھی مشرکوں اور کافروں کی طرح اپنا سارا زور، اپنی زندگی کی ساری جد و جہد اس جسم کو بنانے، سنوارنے اور اس کے لیے راحت و عیش فراہم کرنے میں لگا دی ہے۔ فطرت سے وہ بالکل غافل ہو گئے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر انہوں نے اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہے اور اس کے لیے مذہب، خدا، آخرت کا مذاق بنا لیا ہے۔ مادی ترقی، مادی چیزوں کا حصول، مادی خوشحالیاں خوش نصیبی اور بلندیوں کا سبب بن گئی ہیں۔ اب وہ چاہے اپنے والدین کے گلے پر چھری چلا کر ہی حاصل کی جائیں، یا برہنہ ہو کر حاصل ہوں، یا زمین پر شر و فساد اور بے گناہوں کے خون بہا کر حاصل ہوں۔ ان کا حصول ہی ان خدا فراموش لوگوں کا وتیرہ زندگی ہے جو ہمیں چاروں طرف نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، بڑی گہرائی سے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم بھی ترقی کے کھوکھلے نعروں کی زد میں آ کر صرف اور صرف اپنے جسموں کی آرائش اور زیبائش اور راحت و سکون کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم نے انہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، کیونکہ مغرب کے نزدیک تو یہ ساری زندگی اسی جسم کی آرائش و زیبائش، عیش اور راحتوں کے گرد گھومتی ہے، نہ صرف جسم بلکہ ان کا سارا کاروبار حیات انسانی وجود کے ظاہر کے لیے وقف ہو گیا ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان انسان پر دو ہی راستوں سے حملہ کرتا ہے، ایک پیٹ کے ذریعے، دوسرے شہوت کے ذریعے۔ اب جس کسی نے ان کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا ہو تو ان کی زندگیاں تو روح سے خالی کھوکھلے ڈھانچے ہیں۔ وقت خواب من دساہا، برباد ہو گیا وہ جس نے ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ لہذا ہم خوب اچھی طرح سے جان لیں کہ ہمارے اوپر اگر ہم اپنے وجود کو سمجھتے ہیں تو ہمارے اوپر ہمارے جسم کا بھی حق ہے، ہماری روح کا بھی حق ہے۔ جسم کے حق کو اگر ہم پورا کر لیتے ہیں، اس کی مطالبات کو پورا کر لیتے ہیں اور روح کو فراموش کر دیتے ہیں تو دنیا میں بھی ہم کھوکھلے ہیں۔ جیسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ ہم انسان نہیں ہیں، چلتے پھرتے سائے ہیں، اور کتنے دن کے یہ عیش ہیں جو ہم اپنے جسم کو دے رہے ہیں۔ آخر کو تو پھر اس جسم کو خاک کا ڈھیر پر جانا ہے اور پھر جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے جسم اور اپنی روح دونوں کی ذمہ داریوں کو پہچان کر دونوں کی پرورش اپنے رب وعدہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں شعور ہونا چاہیے۔ اور اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے رب
کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ کیا ہے، کتنی ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کر رہے ہیں، کتنا ہمیں اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہے، کتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی ہم سے جواب دہی کی جائے گی، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا، اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، اور کتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، کیونکہ جس کسی کو بھی ان چیزوں کا یقین ہوگا، جس کو موت کا یقین ہوگا، تو اس کو تو ایک دھڑکا لگا ہوا ہوگا، وہ کیسے لاؤبالی زندگی گزار سکتا ہے، وہ کیسے بے فکری کی زندگی گزار سکتا ہے، وہ کیسے اپنے وقت کو ضائع کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو وہ تو زمین پر پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے تزکیہ نفس کے لیے بہترین ہے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب اگر ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں حق کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں۔ اور اگر ہم قرآن سے بے خبر ہیں، قرآن سے ہم غافل ہیں، تو یہ بتائیں ہم حق سے بھی غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سوچ اور سمجھ عطا کر دے کہ ہم اپنا فائدہ کرنے والے بن جائیں۔ صدق اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔